اس کے بعد ان سے پوچھا گیا امین الدین خان صاحب کی جانب سے کہ آپ نے کیا یہ جو ججز کی کمیٹی ہے 3 رکنی، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، مطلب 9 رکنی بینچ بنایا جائے، اس سے بڑا بینچ بنایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا محمد علی مظہر صاحب نے کہ دیکھیں آپ ماضی کو چھوڑ دیں، اب آپ آگے چلیں، اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا احمد حسین صاحب سے، خواجہ احمد حسین صاحب سے، کہ خود ہی آپ چیزوں کے حوالے سے کیا سرائیاں نہ کریں اور آپ آگے چلیں۔ اس موقع پہ کے پی کے حکومت نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں ہم واپس لینے کی ہم استدعا کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے پیش کون ہوئے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سید کوثر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے صوبائی کابینہ کی ایک قرارداد عدالت میں پیش کر دی، جس میں کے پی کے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 عظیم ججز کا فیصلہ زبردست تھا، شاندار تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس طرح سے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اور لہٰذا ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ اپیلیں جو غیر آئینی غیر قانونی نگران حکومتوں نے دائر کی تھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے علی امین گنڈا پور کا، ظاہر ہے اس کے لیے ان کے لیے کنسیکوینسز بھی ہوں گے، بڑے تھریٹس بھی ہوں گے، اور ان کو وہ چیزیں کہ آپ کو نائل کر دیں گے، یہ کہ سارے کنسیکوینسز سارے نتائج ذہن میں رکھتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کیا ہے، ان کی کابینہ نے یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور اس لیے انہوں نے جو ہے یہ اپیلیں واپس لے لی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک باتیں چل رہی تھی کہ کمپرومائز ہو گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب نے اٹارنی جنرل کو روشنا پر طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ذرا آ جائیں، آپ ذرا کام کی بات کر لیں۔ یعنی ان کے مطابق پہلے جو بات ہے وہ بڑی فضول بات ہو رہی تھی، جو اس بینچ پہ اعتراض ہو رہا تھا، جو کیونکہ خواجہ احمد حسین صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ بینچ کوئی مخصوص فیصلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پہلے 5 ججز کا یہ فیصلہ ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر 6 ججز بیٹھے ہیں اور 4-2 سے فیصلہ آتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کے 4 جج سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کو کالعدم کر دیں گے؟ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے بڑا بینچ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ایک بڑا بینچ فیصلہ کرے، اور جتنے ججز بچ گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ سارے بیٹھنے چاہیے اس میں، لیکن یہ کہاں بات مانی جائے گی۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل مسرور عثمان عوان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سماعت کے بعد 103 افراد کا ٹرائل ختم ہو گیا ہے، تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ بری ہونے والوں کی شرح کیا ہے، کتنے فیصد لوگ جو ہیں، کتنے لوگ 103 میں جو ہیں وہ بری ہونے والے ہیں۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ نے آرڈر تو بنا لیے ہوں گے نا، آپ نے تو اناؤنس نہیں کیے۔ تو فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ بری کرنے کے حوالے سے آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو موڈیفائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جن کی بریت بنتی ہے ان کو آپ بری کرتے ہوئے اناؤنس کریں اور ان کو رہا کر دیں، باقیوں کا آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں سزائیں ہیں وہ نہ کریں اناؤنس، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس کی جیورسڈکشن بھی ہے یا نہیں ہے، دائر اختیار بھی ہے یا نہیں ہے، وہ سویلینس کا ٹرائل بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن ان کو تو کم از کم رہا کریں کہ جن کے ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو آپ نے بری کرنا ہے، کہ ان کو آپ بری کریں، ان کو بری کریں اور رہا کریں۔ تو اس پر جسٹس امین الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن اور فیصل صدیقی صاحب آپ ایک طرح سے عدالتی معاملین ہیں، اور یہ بتائیں کہ 426 کے حوالے سے بتائیں کہ عدالت کتنی سزا جو ہے وہ معطل کر سکتی ہے۔ اس پر اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ 3 سے 5 سال کی سزا جو ہے اس کو عدالت معطل کر سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فیصلے میں مشروط کر دیں گے کہ عدالتی فیصلے تک سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر نہیں کی جائیں گی، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد امین الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو 6 ماہ کی سزا ہو اور وہ 1 سال سے زیر حراست ہو، ہم لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں اور اگلے ہفتے ہی ملٹری کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس شخص کو 6 ماہ کی ہم سزا سنا رہے ہیں، لیکن 6 ماہ کی جس کو سزا سنا رہے ہیں وہ تو 1 سال سے اندر ہے، تو وہ تو 6 ماہ بعد رہا ہو جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن اب وہ 1 سال سے اندر ہے، اور اس میں مرکزی کردار سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے کہ جتنا انہوں نے ڈیلے کیا، جس طرح کے انہوں نے بینچ بنائے، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیچارے وہاں پہ ہیں ملٹری کورٹس میں، جو بے گناہ ہیں جو بری ہو جائیں گے وہ بھی قاضی فائز صاحب کی وجہ سے اندر ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جسٹس محمد علی مظہر کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ متعلقہ حکام سے آپ ہدایات لے لیں۔ جسٹس عرفان سعادت خان کا کہنا تھا کہ کوئی سمری بنا کر لے آئیں کہ یہ بری ہونے والے ہیں اور یہ مختصر سزا پانے والے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ پرسوں ہم سماعت رکھ لیتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ کنوین کر رہا ہے آفیسر، وہ جب فیصلہ جاری کرے گا تو آرمی چیف جو ہے
ان کی پھر منظوری ان کو لینی پڑے گی، اس کے بعد یہ اس کو مطلب ایک طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں. پہلے وہ فیصلہ کرے گا، پھر آرمی چیف کے پاس جائے گا. تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سزائے موت کی کنفرمیشن آرمی چیف نے کرنی ہوتی ہے، لیکن ان سزاؤں کو کنفرم آرمی چیف نے نہیں کرنا ہوتا جو سزائے موت کے علاوہ ہیں. جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ 103 سویلینز میں سے کتنے بری ہو سکتے ہیں اور کتنوں کا بری ہونے کا اچھا کیس ہے. تو امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ نامکمل چیزیں آئیں. حسن نظر رضوی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف مواد ہے ان کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے. تو اس موقع پہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سزا کی سفارش تو کر دیتی ہے لیکن 1 سال تک اس کی کنفرمیشن نہیں آتی، تو اس لیے یہ لٹکا کے رکھتے ہیں. تو امین الدین خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے ہم ان کو باؤنڈ کریں گے. تو اس پہ اٹارنی جنرل کے کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس معاملے میں آرمی چیف کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سارے معاملے میں جو عدالت نے اب مانگا ہے، جمعرات تک یہ سماعت گئی ہے، اور جمعرات تک انہوں نے مانگا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جمعرات تک ہمیں بتائیں کہ کون کون سے جو لوگ ہیں وہ بری ہونے والے ہیں. لیکن اس میں جو مسرت ہلالی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ جو بری ہونے والے آپ ان کی فیصلے سنا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بینچ نے، ہم نے، سب نے ملٹری کورٹس کے دائرہ اختیار کو مان لیا ہے کہ ان کا دائرہ اختیار ہے، تبھی تو وہ بری کر رہے ہیں. یہ تو پھر ایک طرح کا ہم نے دائرہ اختیار مان لیا، کیونکہ ابھی تو کیس یہ چل رہا ہے کہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی 5 ججز کا، عظیم ججز کا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا دائرہ اختیار نہیں ہے، باقی کورٹس ہیں، آپ ان کے اندر چلائیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بری کرنے کا بھی فیصلہ سنا دیں، تو آپ نے تو مان لیا کہ وہ کیس سن سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بری کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر بری کیا جاتا ہے تو اسے ثابت یہ ہو گیا کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لانا ہی غلط تھا، ان کو لے کے آنے کا فیصلہ ہی غلط تھا، ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہی غیر قانونی تھا، کیونکہ ان کے بیچاروں کے خلاف تو کچھ تھا ہی نہیں. آپ نے 1 سال تک ان کو لٹکا کے رکھا ہے. تو اب جو جمعرات تک لسٹ مانگی گئی ہے وہ ان لوگوں کی مانگی گئی ہے جنہوں نے جو بریت والے ہیں، جنہوں نے بری ہونے ہیں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ابھی تو فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، تو پہلے کیسے پتہ ہے کہ یہ ہم بری کر دیں گے ان کو. خیر، لسٹ مانگی گئی ہے کہ کون کون بری ہونے والے ہیں، کتنے لوگوں کی سزا 6 ماہ کی ہے، کتنے کی 1 سال کی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی سزا مثال کے طور پہ 1.5 سال ان کو سزا سنائی جاتی ہے. تو وہ 1 سال تقریباً ان کو ہونے والا ہے کہ وہ اندر ہیں. تو کچھ اور درمیان میں چھٹیاں جو سزاؤں میں کمی کی جاتی ہے وہ ملا کے ہو سکتا ہے ان کی سزائیں پوری ہوں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی بریت ہوگی وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے، اور جن کی 1 سال کی ہوگی ان کی سزائیں مکمل ہو گئی ہیں، جن کی 1.5 سال ہوگی شاید ان کی بھی مکمل ہو گئی ہوں. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ جمعرات کو بڑی ایک پیش رفت ہو سکتی ہے اس میں کہ جو بری ہونے والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اصول کی بات کریں تو پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملٹری کورٹس کا دائرہ اختیار بھی ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے کیسے آپ ملٹری کورٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں. لیکن جب آپ فیملیز کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں آج فیملی سے ملا ہوں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ان کی تھی. اگر آپ فیملیز کو دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار باقی ہوتے رہیں گے فیصلے، جو بری ہونے والے ہیں 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی لوگ بری ہونے والے ہیں وہ بیچارے تو باہر ہیں نا. کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب ہو سکتا ہے یہ اکتوبر 2024 تک لٹکا کے رکھیں کیس. جب تک وہ بیٹھیں ہیں تب تک تو وہ کیس لٹکا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے پھر وہ اگلے 3 سال بھی یہ کیس لٹکا کے بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں اور وہ بھی قاضی فائز عیسی صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یہ معاملہ وہ 2027 تک بھی لٹکا کے بیٹھ سکتے ہیں جب تک منیب اختر صاحب نے نہیں آ جانا. تو یہ وہ معاملے ہیں. تو اگر آپ قانون کی بات کریں، آئین کی بات کریں، پھر تو فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس کا دائرہ اختیار بھی تھا یا نہیں تھا، ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ فیصلے ہوتے رہیں گے، جتنے لوگ باہر آتے ہیں وہ تو بیچارے آ جائیں، ان کو تو جو بری ہونے والے ہیں ان کے تو فیصلے اناؤنس کر دیے جائیں. تو یہ صورتحال ہے. بڑی پیش رفت بہرحال یہی ہے کہ پی کے حکومت نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا اور انہوں نے یہ اپیلیں واپس لے لی ہیں. اور پتہ نہیں اب نگران حکومت کون اس وقت تھا، وہ تھے سی ایم جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ انہوں نے بھی بڑے عظیم کام فرمائے ہیں. انہوں نے یہ میرا خیال ہے یہ انہی کے دور میں ہوا ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے اپیل کی کہ بالکل یہ جو شہری ہیں نا پاکستان کے، ان کی ملٹری کورٹ میں ان کو رگڑنا چاہیے. اور ہیلتھ کارڈ بھی انہوں نے بند کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.